والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ قبیلہ جرہم جو سفر پہ تھا اور پانی کی تلاش میں، چونکہ پانی تو یہاں ہوتا نہیں تھا، تو وہ سبب بنا ان کے یہاں آباد ہونے کا۔ جرہم یہ یمنی قبیلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی برکت سے آبادی کر دی۔ ابھی بھی آپ سامنے پہاڑ دیکھیں کہ اللہ نے اپنا گھر کس جگہ منتخب کیا۔ میں نے کہیں اس کی کیا وجہ ہے کہیں نہیں پڑھا، لیکن مجھے ویسے خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذن فی الناس بالحج، آواز دو لوگوں کو حج کے لیے آئیں، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، اب بھی کچھ نہیں ہے، اب تو قیامت قریب ہے تو یہ چیزیں نکل آئی ہیں۔ اتنے ہزاروں سال بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کی جو وجہ ہے وہ صرف بیت اللہ ہو اور کوئی وجہ نہ ہو، تو اللہ نے اس کو اس طرح بیابان رکھا کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہاں تیل نکل آیا ہے اور وہاں کاروبار ہے، میرا وہاں روزگار چلے گا، وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے بیت اللہ کی حاضری دینی ہے۔ بظاہر یہ وجہ لگتی ہے، اور پھر آخر زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مروجم و انہارا، قیامت اس وقت آئے گی جب حجاز کی وادی سرسبز اور نہروں سے بھر جائے گی، اللہ تعالیٰ نقشے بدل دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے، تو یہ جو ٹنل ہیں یہ وہ سوراخ ہیں جس کی طرف حدیث پاک میں اشارہ آتا ہے کہ معلوم تو عبج، تو وہ بھی قریب ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو کہاں سے لیں گے؟ ہے ہی نہیں۔ جب میں رامائن پڑھتا تھا تو کبھی کچھ کھانے کو دل کرتا تھا تو باہر بازار تھا ہی کوئی نہیں، تو کیا کرتے ہو؟ وہی ہٹ کے پھر وہی کدو کھانے پڑتے اور وہی گاجریں۔ تو یہاں اللہ نے ہزاروں سال ایسا رکھا کہ جو آ رہا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو بنو جرہم نے طویل عرصہ یہاں وقت گزارا، کوئی 2000 سال۔ اتنا لمبا عرصہ کوئی قبیلہ کسی جگہ مستقل نہیں ٹھہرا، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی حکومت۔ لمبی سے لمبی حکومت 650 سال تک ملتی ہے، پھر ورقہ پلٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو بنو جرہم جب ظلم و ستم پر اتر آئے اور حاجیوں کو لوٹنے لگے اور قتل و غارت لوٹ مار کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنو خزاعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے، یہ رہتے تھے جب جاتے ہیں نا ہم مدینہ تو راستے میں ایک وادی فاطمہ آتی ہے بائی روڈ، اس کا پرانا نام ہے مر الظہران، پرانا نام۔
وہ اس کے آس پاس آباد تھے، تو انہوں نے پھر ان پر چڑھائی کی۔ عمرو بن لحی الخزاعی وہ ان کا سردار تھا، اور جرہم کا جو سردار تھا آخری، اس کا نام تھا مزاز بن عمر۔ تو اس جنگ میں بنو جرہم کو شکست ہوئی، تو مزاز بن عمر نے کیا کیا کہ جتنا بیت اللہ کا خزانہ جمع تھا نا، نذرانے، وہ سارے اس نے زمزم کے کنویں میں ڈالے۔ تو کو تلواریں، کو 2 ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے، اس طرح اور بہت قیمتی چیزیں، سونا ڈلیوں کی شکل میں، چاندی، وہ ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو برابر کر کے زمزم کو غائب کر دیا۔ یعنی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے اس نے اس کو زیرو کر دیا۔ تو جب بنو خزاعہ نے آ کے مکے پر قبضہ کیا تو اس کا نشان ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کو اس طرح مزاز بن عمر نے ایسے اس کو لیول کر دیا۔ تو یہ عمرو بن لحی وہ بد نصیب اور بد قسمت تھا۔ جرہم تک بت پرستی نہیں تھی، 2000 سال بت پرستی نہیں ہوئی۔ وہ گیا شام تجارتی سلسلے میں، وہاں دیکھا وہ ایک بڑے بت کی پوجا کر رہے تھے، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہم خدا سے مانگتے ہیں اس کے وسیلے سے۔ اس کا نام تھا حبل۔ تو اس نے کہا یہ مجھے دے دو۔ تو وہ اس کی بد نصیبی، وہ اس کو اٹھا کے لایا اور آ کر بیت اللہ میں فٹ کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی 300 سال پہلے ابتدا ہوئی بت پرستی کی۔ پھر آہستہ 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 ہر طرف ہر قبیلے نے اپنا اپنا، چونکہ تقریباً کوئی 2,2500 سال ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو، تو وہ ماند پڑ گئی تھیں۔ تو بڑھتے 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 یہاں 360 بت ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم میں شادی کی، جو یمنی قبیلہ تھا، وہاں سے آپ کی اگلی نسل چلی جو ہے۔ تو پھر جب آپ کے نسل میں قصی بن کلاب آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ قصی نے جو خزاعہ کا سردار تھا، اس سے لڑ کے مکے کی حکومت حاصل کی، اور یہاں سارے قریش پھیلے ہوئے تھے، سب کو اکٹھا کر کے یہاں مکے میں بلا لیا، اور سب کی آبادی یہاں ہو گئی۔ تو عبد مناف جو آپ کے بیٹے تھے، ان کو قمر البطحاء کہتے تھے، بطحاء کا چاند۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو بطحاء کا چاند کہتے تھے۔ تو ان کے بیٹے ہاشم اور مطلب اور عبد شمس اور نوفل، یہ 4 بیٹے تو مشہور ہوئے۔ ابو زبیر اور ابو کچھ اور 2 بیٹے گمنام رہے۔ تو عبد مناف کے بعد عبد مناف نے تجارتی تعلقات قائم کیے، اور شام، یمن، وہاں سے تجارتی ذرائع سلسلے شروع کیے۔ تو ان کے بعد ہاشم کو سردار بنایا گیا۔ تو عبد شمس جو تھا، اس کے بیٹے امیہ نے
اس کی مخالفت کی کہ ہاشم حقدار نہیں ہے سرداری کا، عبد الشمس ہے اس کا باپ۔ تو پھر آپس میں کھچاؤ ہو گیا، اور یہ طے ہوا کہ اس زمانے میں وہ ہوتے تھے فیصلہ کرنے والے کاہن، عورتیں بھی مرد بھی۔ وہ جو فیصلہ کرے گا، جس کے حق میں فیصلہ کرے گا، دوسرے کو 10 سال مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ عثفان میں کوئی کاہن تھا، وہاں یہ سارے گئے تو اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو امیہ کو پھر 10 سال کے لیے جلا وطنی دیکھنی پڑی، اور یہاں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی کی ابتدا ہوئی۔ وہ اندر میں بغض اس کے بھر گیا کہ ایک تو میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں، ایک سرداری میرے چچا کو مل رہی ہے، میرے باپ کو نہیں مل رہی ہے۔ تو وہ ادھر تبوک سے آگے جو شام کا علاقہ تھا، وہ وہاں 10 سال اس نے گزارے۔ ہاشم نے پھر بہت بڑا نام پایا، نام تو ان کا عمرو تھا، لیکن ہاشم کہتے ہیں روٹی کو چورا بنا کے گوشت کے شوربے میں ڈبو کر جو بنتا ہے، ان کے یہ جو ہمارے پٹھانوں کے علاقے ہیں، اس میں اس کو وہ سرید اور صوبت، اس کو حشیم کہتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور وہ چورا چورا ہو گئی کھیتی، اس سے ہے ہاشم، نام ان کا عمرو ہے۔ تو انہوں نے حاجیوں کو یہ کھانا کھلانا شروع کیا، اور جب وہ منا کی طرف جاتے تھے تو کھجوروں کے تنے گاڑ کر نہ ان کے اوپر پراتیں رکھ دیتے تھے تاکہ اونٹ سے اترنا نہ پڑے کھانا لینے کے لیے۔ تو وہ اپنا اونٹ قریب لاتے اور وہاں سے کھانا اٹھاتے اور لیتے آگے چلے جاتے۔ اس طرح وہ بہت مشہور ہوئے۔ تو ان کا سفر تھا تجارتی۔ مدینے گئے تو بازار میں ایک یہودی عورت ملی، اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ کہنے لگے میں شریف آدمی ہوں، سردار ہوں، تم مجھے گناہ کی دعوت کیوں دیتی ہے؟